کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ سامعین و ناظرین، 5-6 روزے کی افطار اور افطار کے وقت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بے شک ہم نے رب تعالیٰ کی ذات کے لیے روزہ رکھا، پورا دن بھوکے پیاسے رہے، اور افطار کا وقت ہے اور رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے چند لمحے بعد ہم روزے کو افطار کریں گے اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے کہ اے رب کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک میں ہر ایک چیز میں برکت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ثواب ہے۔ ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا صلہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ چلیں، جو بھی آپ کی زندگی گزری، جیسے بھی گزری، لیکن کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جھوٹ کم بولیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، اعتکاف بیٹھیں، نوافل ادا کریں۔ بے شمار طریقے ہیں ہم جن طریقوں سے اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکتے ہیں۔ کیا پتہ کہ ہماری کون سی ادا جو ہے وہ رب کائنات کو پسند آ جائے۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں مہنگی چیزیں فروخت کرتے ہیں، سبزیاں مہنگی بیچتے ہیں، زیادہ منافع لیتے ہیں، پھل مہنگا فروخت کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اشیاء جو ہے وہ زیادہ منافع میں فروخت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے نیکی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے زیادہ منافع لینے کا گناہ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ اگر ہم مہنگی سبزی بیچیں، مہنگا پھل بیچیں، ایسی اتنی مہنگی بیچیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائیں اور روزے کی حالت میں بھی ہوں، تو پھر اس طرح کی چیزیں معقول نہیں ہوتی۔ کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک میں آپ چیزوں کو کم داموں میں فروخت کریں، اور ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اپنے آس پاس، اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں۔ جب آپ کے روزے کی افطار کا وقت ہوتا ہے تب دیکھیے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں کچھ ایسے لوگ آپ کی گلی میں موجود ہیں جن بچوں نے روزہ رکھا ہے، جن گھروں میں روزہ رکھا گیا ہے لیکن افطاری کے لیے سامان موجود نہیں ہے، کوشش کریں کہ وہاں پر افطاری کا سامان جو ہے وہ پہنچائیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بھی ہم رب تعالیٰ کی ذات کے لیے، رب تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مخلوق سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان ریٹرن رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس کا صلہ زیادہ دیتی ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کی مخلوق کو افطار کے وقت نعمتیں جو ہیں وہ فراہم کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہمارے جیسے تو لوگ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، وعدہ کر کے بھول گئے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ رب کائنات جو اس کون و مکان کا مالک ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ فرشتے، یہ جن، یہ انس، یہ تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب اس کی مخلوق کی راہ میں اس کی مخلوق کو کچھ کھلایا جاتا ہے تو وہ بڑھا چڑھا کر واپس دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کو افطاری کروائیں گے، افطار کے لیے کچھ ایسے گھرانوں کو آپ دیکھ لیں جہاں پر راشن موجود نہیں ہے، بے شمار ایسے لوگ ہمارے محلے میں موجود ہیں، گلیوں میں موجود ہیں، ان کو اگر آپ اپنی توفیق کے مطابق رب تعالیٰ کے دیے میں سے راشن اگر ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا۔ آج کی اس افطار کی ٹرانسمیشن میں ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب روزے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی کاوشوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ روزے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، کچہری بھی جاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور پھر ہماری نشریات میں بھی باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو اللہ کے فضل ہے، انسان کو جتنا دن کا موقع ملے اس کو نہ سنبھالنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کوئی موقع انسان کو اپنے نہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کون سا عمل انسان کا اللہ پاک کو پسند آ جائے، کوئی ایک مقصد کا معنی بن جائے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ ایک چھوٹا سا یاد آیا۔ بسم اللہ۔ حضرت مجالس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، مجوسی تھا، یہ رب کو نہیں مانتے، آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا تھا، وہ رمضان المبارک میں کھلے عام کھا پی رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، وہ مسلمان اس مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے نہیں ہیں، کچھ شرم کو حیا کر سامنے سرے عام نہ کھا پی، اور اس کو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ خیر جب وہ شخص فوت ہو گیا
تو خواب میں کسی ایک وقت کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو ہے وہ جنت کی باغوں میں سیر کر رہا ہے. واہ سبحان اللہ. وہ بہت حیران ہوئے, پریشان ہوئے, اور کہا یار تو مجوسی ہے اور تو ادھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا میں نے رمضان المبارک میں رمضان کے احترام میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا, اس کی برکت سے اللہ پاک نے مرتے انہیں کلمہ نصیب کر دیا, انہیں کلمہ پڑھو میں چلا جاتا. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک احترام ہے اور اللہ پاک نے اس کی بخشش کا معاملہ. بالکل سامعین ناظرین, بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ مولانا صاحب نے سنایا ہے, پروگرام میں شامل کیا ہے. دیکھیے احترام رمضان کا جو ہے وہ موجوسی کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے اگر ہم لوگ رب تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں, اور ان روزوں کا احترام بھی واجب ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے, اس روزے کا احترام بھی کرنا ہے. اگر ہم احترام کریں تو یقیناً ہماری مغفرت بھی ہو سکتی ہے. قاری صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی اب لوگ جو ہیں وہ ہوٹلز پر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, گلیوں چراہوں میں. روزہ چلے کسی بھی آپ نے نہیں رکھا, مزدوری کرتے ہیں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا, یا بیمار ہیں یا مسافر ہیں, لیکن کھلے عام جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, پھل چکھ رہے ہوتے ہیں لیتے ہوئے. تو اس چیزوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے بے شک روزہ نہیں رکھا, وہ رب تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے. دیکھیے اس میں ہم تو نہیں اس میں شامل ہو سکتے. روزہ رکھا ہے تب بھی اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کو رب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. آپ چاہیں تو اپنی فریج سے پانی بھی لے کر سائڈ سے پی سکتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلنا. لیکن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا احترام جو ہے وہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے. بالکل جس طرح ہمارے پاس آپ کے جو کچھ مسائل ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے نمبرز پر, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر, یہاں آپ لوگ ہمیں خطوط لکھتے ہیں ہمارے پتے پر, وہی سوالات جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں. مولانا صاحب آج کا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ غرارہ کرنے سے یا ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دیکھنے سننے والوں کی رہنمائی کیجیے. لیکن روزے کی حالت میں غرارہ کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنے اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ غسل بھی واجب ہوتا ہے. تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ غرارہ کرنا چاہیے, یہ غسل کا فرض ہے. پانی ڈالنا, نرم ہڈی تک پوری سے پانی ڈالنا. لیکن اگر روزے کی حالت میں کسی کو ایسی حالت پیش آ جاتی ہے تو غرارہ کرنے سے منع کیا گیا. وہ صرف کلی پہ انحصار کرے, کیونکہ جب غرارہ کرے گا تو مطلب کبھی اندیشہ ہے کہ اس کے حلق میں پانی چلا جائے گا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا. اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں بھی احتیاط لازمی کرے کہ وہ جب نرم ہڈی تک پہنچے گا تو وہ ناک سے بھی پانی اندر چلا جائے گا. تو اگر ناک سے پانی غرارہ کرنے کی صورت میں نیچے چلا جاتا ہے یا حلق سے چلا جاتا ہے غرارہ کرنے کی صورت میں, تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, قضا اس کی لازم ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن غرارہ نہیں کرنا روزے کی حالت میں, اور نہ ہی ناک میں نرم ہڈی سے پانی بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ پہنچانا کہ یہاں تک چلے جاؤ کہ اس میں احتیاط. اگر قاری صاحب وضو کرتے ہوئے ناک سے پانی یا کلی کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی اندر چلا جائے تو پھر اس حوالے سے کیا ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں, وہ چلا گیا, وہ ایک الگ چیز ہے, اس سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن غرارہ کر رہے ہیں, منع کیا ہے شریف میں غرارہ کرنے سے روزے کی حالت. اور وہ لوگ جو کلی لمبی کر دیتے ہیں پانی ڈالا منہ میں اور چلے, وہ ویسے تو ہم پانی پی نہیں سکتے, وہ بس کلی کرتے ہیں تاکہ حلق گیلا ہو جائے. اجتناب کرنا چاہیے. بالکل سامعین و ناظرین, دیکھیے ہم جو ہے وہ مختلف معاملات میں ڈنڈی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے ہمیں بند کمرے میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح میں اکثر جب مسجد میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ویسے تو ہم لوگ کلی جو ہے وہ جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن روزے کی حالت میں ہمارا دل ہوتا ہے بس تسلی کے ساتھ جو ہے وہ کریں. بالکل سامعین ناظرین, روزے کا اجر جو ہے وہ بے شک رب تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو یہ ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں یہ یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. ہماری دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے ہمارے ان روزوں کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے ساتھ معظم بھائی موجود ہیں, سحری کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارا حصہ تھے اور افطاری کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارا حصہ ہیں, اور یقین کیجئے کہ روزے کے ساتھ تو بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہی ہمارا دل ہوتا ہے ہم سے کوئی بات نہ کرے. اور یہ نعت خوان حضرات جو ہیں یہاں پر بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں, بڑی جان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ان لوگوں کو ضرور دے گا. معظم بھائی کون سا کلام شامل کریں گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ.
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا ہو بلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سامعین و ناظرین ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے اپنے اساتذہ اکرام سے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے کسی بھی بندے سے ناراض ہوتی ہے تو وہ اس سے مال و دولت نہیں چھینتی بلکہ اس سے سجدے کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. اور یقیناً
جب رب تعالیٰ کی ذات کسی بندے پر مہربان ہوتی ہے تو اسے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ یقیناً جو بھی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، جو اس کے اسپانسرز ہیں یا جو لوگ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، یقیناً رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بڑی خاص عنایت ہے ان لوگوں پر جو آج کی اس محفل میں شریک ہیں افطار کے وقت اور ہماری اس محفل میں شامل ہیں کسی بھی سلسلے میں، چاہے وہ فیس بک پر ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سن رہے ہیں، ہمارے ویب سائٹ کے تھرو سن رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے تھرو سن رہے ہیں، یا ریڈیو سے ہماری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ یقیناً رب تعالیٰ کی گڈ بکس میں موجود ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آیا ہے کہ ہم عمومی طور پر ختم جو ہے وہ دلاتے ہیں اپنے فوت شدگان کا کہ ایصال ثواب کے لیے، کہ ان کو ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس حوالے سے یہ بھی پریکٹس ایک ہمارے نظر آئی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے حصے کے جو ہیں وہ روزے خود رکھ لیتے ہیں یا کسی اور کو رکھوا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے اور کیا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ فوت شدگان کو پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، چاہے وہ سفر کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو یا حیض یا نفاس کی وجہ سے ہو۔ اب جب یہ وقت گزر گیا، مرض تھا ٹھیک ہو گیا، سفر تھا ختم ہو گیا، حیض نفاس سے پاک ہو گیا، جب یہ وقت گزر گیا اب اس کے لیے ان کے روزے رکھنے یہ ضروری ہے دوسرے وقت میں، ٹھیک ہے، چاہے 2 مہینے بعد رکھیں، 4 مہینے بعد رکھیں، جب صحت یاب ہوگی تب رکھیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کو آیا سفر سے، حضرت سے اور یہ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنے کا موقع ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر کو روزہ رکھنے کا موقع ملا اور روزہ نہیں رکھا اور پھر فوت ہو گئے تو ان کے لیے مرنے سے پہلے اپنے روزوں کی وصیت کرنا، فدیے کی وصیت کرنا وہ لازم ہے، کیونکہ موقع ملا تھا روزہ رکھنے کا، روزہ نہیں رکھ سکے، آخری وقت میں اپنے وارثان کو وصیت کر دی جائے کہ میرے اتنے روزے رہ گئے تھے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور وارثان کے لیے ضروری ہے کہ 1/3 مال میں سے وصیت جو فدیہ ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر اس سے زیادہ بنتا ہے تو دے دیں، تو یہ نیت بہت بڑا احسان ہوگا۔ نمبر 2، صحت یاب ہوئے اور یا مریض تھے یا سفر میں تھے یا پاکی کی حالت میں نہیں تھے، حیض نفاس میں تھے، اور پھر اس کے بعد رمضان گزر گیا اور روزہ رکھنے کا موقع ملا ہی نہیں اور فوت ہو گئی، تو اس صورت میں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں وصیت کرنا ضروری ہو یا فدیہ دینا ضروری ہو، بلکہ واسطہ اگر دے دیں تو بہت اچھا، نہ دیں تو پھر اس کو کوئی حرج نہیں ہوگی، اس کو موقع ملے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قاری صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے عموماً کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرے وہ؟ ہاں دیکھیں، اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے لوگ روزے نہیں رکھتے، کبھی اگر توفیق دیتا ہے پھر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح نمازوں کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنی چھوڑی ہیں، تو ان نماز ہو یا روزے ہو تو اس میں اپنا ایک احتیاطاً ایک فگر جو ہے نا وہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مثال طور پہ اپنی عمر ایج لگا لیں کہ میری ایج اس ٹائم 30 سال ہو گئی ہے اور روزے میں 12-13 سال کی مجھے فرض ہو گئی ہے اور میں نے اب رکھنے شروع ہوئے، تو 17 رمضان میری زندگی میں ہر سال جو ہے 4-5 روزے رکھتا تھا، باقی میں چھوڑ دیا کروں گا، تو یہ اپنا حساب خود کیلکولیٹ کر کے ایک فگر بنا کے اس کے مطابق چلتا ہے، نماز کا بھی حساب ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ بالکل سامعین و ناظرین، رب تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو بار بار جو ہے وہ یہ پکارتا رہتا ہے کہ اے بندے آؤ تو صحیح میری طرف، میری جانب آؤ تو صحیح کہ میں تمہارے گناہ کو جو ہے وہ کیسے بخشتا ہوں۔ جس طرح قاری صاحب نے بڑا سحری کے اوقات میں بڑا خوبصورت قصہ جو ہے وہ سنایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گناہ کی بخشش کے لیے ابھی ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اور وہ غفور الرحیم ذات جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتی ہے۔ اب بے شک رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہمارے ساتھ معظم بھائی موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے عرض کروں گا، مناسب تو نہیں ہے، افطار کا وقت قریب ہے اور ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ زحمت دیں، لیکن تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے تو ہم چاہیں گے کوئی کلام جو ہے وہ آپ شامل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ افطار کی ٹرانسلیشن ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ، بے شک بے شک۔ بیٹھے ہیں تو ایک پنجابی کلام ہے، خاص کرتا ہوں جد پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا اے سانو ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے اور مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا بس روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے اور آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا اے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا اے اور ہماری خوش بختی ہے کہ ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے اور جالیاں کول کھلونا اچھی سانا لینا رو لینا جالیاں کول کھلونا اچھی سانا لینا رو لینا اتھے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا اے اتھے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے اور اچے بولنا بول ظہوری رب دے بندے
کہہ گئے نے اچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے اتھے نیویں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا اے اتھے نیویں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا اے بس ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے سانو ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے سامعین و ناظرین، بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ معظم بھائی نے شامل کیا ہے۔ بے شک ذکر نبی کا کرتا رہنا ہم سب کو اچھا لگتا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ضرور سنتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ مجھ پر درود پڑھو، اور سب سے زیادہ پہنچنے والی چیز، جلدی پہنچنے والی چیز جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک قصہ یاد آتا ہے جامع رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ میں روضہ رسول پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر سرکار کی جو نعت لکھی ہے وہ ان کو سناؤں گا، تو پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت کے خواب میں گئے اور کہا کہ اس جامی کو جو ہے وہ گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا گیا، اور پھر دوبارہ گئے اور پوچھا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اب کافی دن گزر گئے ہیں، چھوڑ دو۔ تو حاکم وقت نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے آپ نے کہا گرفتار کر لو، اب آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ جامی میری روزے پر آ کر نعت پڑھتا تو اس کا عقیدہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اپنی جو قبر مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، ادھر سے اس کو جواب دینا پڑنا تھا۔ تو یہ بڑا خوبصورت عقیدہ ہے ہم لوگوں کا کہ جب ہم سرکار کی نعت پڑھتے ہیں تو وہ ضرور سنتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ کل سحری کی نشریات میں انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر والا حافظ۔